رمضان کریم کا پرکیف ماہ مقدس ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، اس کا کروڑ شکر ہے۔ مالک ہمیں اس میں مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہی برکتوں والا ہے، کیا خصوصیات والا مہینہ ہے۔ فرمایا اسی مہینے میں قرآن اترا، کتنی عظمت ہے۔ اسی مہینے میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی مہینے میں وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس ماہ مقدس کے روزے فرض کیے گئے، ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا گیا صبح سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس کے ساتھ ساتھ ازواج کو قریب آنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ فرشتوں میں یہ خصوصیت ہے، نہ وہ عمل زوجیت کرتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ اس ماہ میں ہمیں فرشتوں کی صفات سے ہم کنار فرمانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے کرنے کے کام ہیں اور بہت سارے نہ کرنے کے کام ہیں۔ کرنے کے کاموں میں بنیادی کام روزہ رکھنا ہے اس ماہ میں۔ حضرت شاہ وارث جہان آبادی کے میں اقوال پڑھ رہا تھا، بڑی خوب بات آپ نے ایک ارشاد فرمائی، آپ کے مواعظ کسی نے لکھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تحفہ جب اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہو تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب تمہیں کوئی عبادت مشقت والی محسوس ہو، تمہاری طبیعت پر گراں گزرے، تمہیں مشکل لگے، تو اس کو نہ چھوڑو، اس کو ضرور کرو۔ اس کی مالک کے ہاں قدر زیادہ ہے۔ روزہ میں مشقت ہے تو اس کی مالک کے ہاں قدر بھی زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ قدر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ محدثین کہتے ہیں ہر عمل کی جزا اللہ ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر عمل کی جزا عطا فرماتا ہے، لیکن جو اللہ نے فرمایا میں ہی اس کی جزا دوں گا تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی خاص جزا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اور بعض شارحین نے اس حدیث کو الصوم لی وانا اجزا بہ بھی پڑھا ہے، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں اس کی جزا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو روزہ رکھ لے تو اس کی جزا میں ہوں، یعنی میری رضا تمہیں نصیب ہو جائے گی، میرا ساتھ تمہیں نصیب ہو جائے گا، میرا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ میں جب اس معنی کو پڑھتا ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب سلطان محمود غزنوی نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور خزانے لٹانے شروع کر دیے، تو دربار کے امراء اور وزراء انہوں نے اپنی حیثیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی دستاریں اتار کر اس میں ڈالنا شروع کر دیا، اپنی جھولیوں میں ڈالنا شروع کر دیا خزانہ۔ حالانکہ کسی اونچے منصب والے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جھولی میں کوئی چیز ڈالے، لیکن خزانے بڑے قیمتی تھے، جواہرات اور ہیرے موتی بڑے قیمتی تھے۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور لوٹتے ہوئے ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیا۔ مگر سلطان کا جو محبوب غلام تھا ایاز، حضرت ایاز، بڑی کمال کی چیز تھے، آپ بھی لاہور میں آپ کا مزار ہے، آپ نے کسی چیز میں کوشش نہ کی لوٹنے کے لیے۔ سلطان نے کہا ایاز تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ کہا ہاں مجھے بھی چاہیے۔ تو پھر تم کیوں نہیں لے رہے؟ کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ آہستہ آہستہ قریب اور اپنا ہاتھ سلطان کے سر پر رکھ دیا، کہا مجھے ہیرے نہیں چاہیے، ہیروں والا چاہیے۔ اللہ فرماتا لوگوں تم جزا چاہتے ہو، الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کی جزا ہوں، میری محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی، میری قربت میری رضا تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ تو جس کام میں مشقت ہوتی ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی ہاں قدر بھی زیادہ ہوتی۔ نماز تراویح میں مشقت ہے، 20 تراویح کھڑے ہوں، ایک تو افطار میں ہم زیادتی کر لیتے ہیں، طبیعت بوجھل ہو جاتی، اب کھڑا ہونا مشکل لگ رہا ہے، اب غنودگی ہے، سستی ہے طبیعت میں، ایسی حالت میں پھر
نماز عشاء کے ساتھ 20 تراویح ایکسٹرا پڑھنی ہے، طبیعت پر یقیناً گراں گزرتی ہے، اور جب گراں گزرتی ہے تو ہم سوچتے ہیں اچھا چلو میں خود پڑھ لیتا ہوں، اچھا چلو 20 تو نہیں ضروری، چلو اتنی لوگ پڑھتے ہیں میں وہ پڑھ لیتا ہوں، اچھا یہ فرض تھوڑا ہے۔ آج کل یہ فتنہ بڑا عروج پر ہے، لوگوں کو یہ کہہ کر عبادات سے دور کیا جا رہا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ہم یہ کانسیپٹ بنانا شروع کر دیں کہ یہ فرض نہیں ہے اور ہم صرف فرض کو پورا کر دیں گے تو یقین کریں ہمارے بہت سارے بنیادی معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تصور غلط ہے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ سنت بھی غیر اہم نہیں ہے، سنت بھی ضروری ہے، اس کو غیر اہم نہ سمجھیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کچھ نام نہاد اسکالرز یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ بھئی یہ فرض نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، جو فرض ہے وہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، فرض کو فرض سمجھ کے کریں، سنت کو سنت سمجھ کریں، اور مستحب کو مستحب سمجھ کر کریں۔ تو نماز تراویح کی ادائیگی میں مشقت ہے، لیکن یقین کریں اس مشقت میں جب پنڈلیاں درد کریں گی، جب تکلیف ہوگی، جب کھڑے ہوتے اور سجدے میں جاتے ہوئے آپ تھکاوٹ کے باوجود یہ سب کریں گے تو مولا تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو تو پتہ ہے، وہ لہٰذا اس کی ضرور بڑی جزا عطا فرمائے گا۔ تو میں حضرت جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو سنا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک تو جس کام میں مشقت ہو اس کو نہ چھوڑو، عبادت کے جس کام میں مشقت ہے اس کو ترک نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو تحفہ پیش کرتے ہیں تو تحفہ بڑا قیمتی ہو لیکن اس کو پیش کرنے کا انداز اچھا نہ ہو تو پھر تحفے کی قدر نہیں ہے، تحفے کی قدر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر تحفہ مناسب سا ہو، زیادہ قیمتی نہ ہو، لیکن بڑے ہی حسین اور مؤدب اور محبت والے انداز سے اس کو پیش کیا جائے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کے روزے ہیں، روزے کو اس طرح نہ رکھو کہ تم بہت اپنے اوپر اس کو گراں سمجھو، بڑا مشقت میں سمجھو اور شور مچایا ہو کہ مجھے ہائے ہائے روزہ لگ گیا، میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ تراویح اس طرح نہ پڑھو کہ تمہیں بڑا مشقت لگے اور یہ کیفیت بنی ہو کہ میرے لیے یہ پڑھنی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، میرا یہ حال ہو گیا۔ ایسا نہ کرو۔ رب کے ہاں بڑی عاجزی اور محبت سے یہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی محبت اور انکسار سے یہ عمل کیے جائیں گے اتنا زیادہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اب نہ کرنے والے عمل کیا ہیں؟ نہ کرنے والے عملوں میں سب سے اہم بات یہ ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث آپ بارہا سنتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں دو شخص آئے، وضو کیا، نماز پڑھی، تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا تم وضو بھی دوبارہ کرو، نماز بھی دوبارہ پڑھو، اور آج کا روزہ بھی تم نے دوبارہ رکھنا ہے، اس کی قضا کرنی۔ انہوں نے پوچھا لما یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا، کیوں ایسا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا تم نے فلاں کی غیبت کی تھی، تم نے فلاں کی غیبت کی تھی۔ شارحین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ بھی تو ارشاد ہے نا، جب انسان غیبت کرتا ہے تو اس کی جو نیکی ہے وہ جس کی غیبت کر رہا ہے اس کی طرف چلی جاتی ہے اور اس کا گناہ اس کی طرف آ جاتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حضور نے فرمایا تم دوبارہ رکھو۔ مطلب کیا تھا کہ وہ جو تم نے روزہ رکھا ہے تمہاری فرضیت تو ہوئی، لیکن اس میں جو برکات تھیں، جو اجر تھا، وہ تم نے ضائع کر دیا۔ تو نہ کرنے والا کام زیادہ اہم ہے کہ اس کو ہم نہ کریں۔ احادیث میں قول زور کا کہا گیا، فرمایا جو قول زور نہیں چھوڑتا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ وہ قول زور کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا کسی کے ساتھ۔ ہم روزہ رکھ کر بھی جب کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو پھر روزے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ نماز تراویح کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، جو تراویح میں جو حافظ صاحب قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اس کو محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے،
اور جو رفتار کے ساتھ پڑھتا ہے تیز تیز، اس کو محنت کم کرنا پڑتی ہے۔ جو رفتار کے ساتھ پڑھتا ہے 20 منٹ میں 30-40 منٹ میں تراویح ساری ختم کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یار کمال کر دیا، حافظ صاحب نے کمال کر دیا، بڑی جلدی پڑھا دیں۔ یہ کمال کیا حافظ صاحب ہے؟ اور جو 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ لگا کے پڑھاتا، ہم کہتے ہیں یار یہ نہیں، مزہ نہیں آ رہا، سلو پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہماری قرآن کریم کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ وہ جو رفتار کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ نہ مد کا لحاظ رکھتا ہے نہ کھڑے زبر کا لحاظ رکھتا ہے۔ رفتار کے ساتھ پڑھنے والوں پر آپ توجہ کر کے دیکھ لیں، کھڑے زبر اور زبر میں کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ زبر کو بسا اوقات زبر جتنی مقدار بھی کھینچا نہیں جاتا، اور جہاں جہاں غنّے ہوتے ہیں وہاں غنّہ نہیں کیا جاتا۔ ایسا پڑھنا تو کبھی کبھی معاذ اللہ گناہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیا کہیں ہم ایسے لوگوں کی پذیرائی تو نہیں کر رہے اس طرح کا رویہ اپنا کر؟ جہاں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے وہاں ہماری وہ رغبت نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ اپنی محبت استوار کرنے کا مہینہ ہے۔ خود کو تھکائیں، خود کو کھپائیں قرآن کے لیے۔ 40 منٹ میں آدھے گھنٹے میں پڑھ کے باقی آدھا گھنٹہ کیا کریں گے ہم؟ خدا کی قسم اگر 1-1.5 گھنٹہ آپ کو تراویح کے لیے لگانا پڑ جائے تو یہ وقت آپ کا اس رات کا سب سے قیمتی وقت بن جائے گا، قیمتی ترین وقت بن جائے گا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے رہے، آپ قرآن کریم کی سماعت کے لیے کھڑے رہے۔ لہٰذا اپنا وقت اس سلسلہ میں بچانے کی کوشش نہ کریں۔ رمضان کریم کے حوالے سے ایک اور اہم بات ہے، والدین کے ساتھ خوب محبت کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پہ رونق افروز ہوئے اور 3 سٹیپ تھے اور ہر سٹیپ پر حضور نے آمین کہا۔ یہ حدیث آپ نے بارہا سنی۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے 3 بار آمین کہا، کوئی دعا تو نہیں تھی؟ کس دعا پر آپ نے آمین کہا؟ فرمایا جب میں آیا تو جبریل نے 3 دعائیں کی تھی، میں نے ان پر آمین کہا ہے۔ ایک دعا یہ تھی کہ جس کو رمضان کریم کا مہینہ ملا اور اس میں اپنی بخشش حاصل نہ کر سکا وہ برباد ہے، تو میں نے کہا آمین، اس کے لیے بربادی ہے تو میں نے کہا آمین۔ اور ایک وہ شخص جس کے سامنے حضور کا ذکر ہوا اور حضور پر درود و سلام نہ پڑا، اس کے بارے میں بربادی کی دعا کی، آپ نے فرمایا آمین۔ اور ایک وہ جس کو والدین ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ اس لیے رمضان کریم کی عبادات اور اس کی احتیاطوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کریں کہ حضور پر درود و سلام کی کثرت بھی ہونی چاہیے، اور جن کو والدین کی نعمت نصیب ہے اپنے والدین کی خوب خدمت کریں اور ان کا لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔